السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نیو ناول اسٹارٹ کر رہے ہیں، نہال بائے فاطمہ نور۔ بہت اوسم ناول ہے۔ لیٹس اسٹارٹ دی ناول۔ لے جاؤ یہاں سے، بیزاری سے ہاتھ جلاتے ہوئے انہوں نے پاس کھڑے ملازم کو حکم دیا۔ وہ تابیداری سے سامنے رکھا ناشتے کا سامان لے گیا۔ شہوار نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ او عیسیٰ، کہاں ہو تم؟ پہلے وہ لاپرواہی رہی تھیں، پھر وہ لاپرواہی غصے میں بدلی اور اب شدید پریشانی میں۔ عیسیٰ 2 دن سے گھر سے غائب تھا اور جانے کہاں تھا۔ انہوں نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، اس کے دوستوں سے، دوستوں کے گھروں سے، گھر والوں سے، لیکن سوائے اس کے کہ اس کے 2 دوست بھی غائب تھے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں چلا اور انہیں یقین تھا وہ تینوں ساتھ ہوں گے۔ اس کا فون بند تھا، ورنہ وہ لوکیشن ہی پتہ کروا لیتی۔ ابھی وہ انہیں سوچے میں گم تھیں جب میز پہ رکھا موبائل بجا۔ ہیلو، فون کان سے لگائے وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ السلام علیکم میم، فائز افتخار بات کر رہا ہوں، بینک مینیجر۔ کیسی ہیں آپ؟ جی مسٹر فائز، کہیے۔ بیزاری سے بات کاٹی۔ مینیجر یکدم خاموش ہوا اور پھر گلا کھنکارا۔ میم، مجھے آپ کو بتانا تھا کہ سر عیسیٰ کے اکاؤنٹ سے 2 گھنٹے پہلے 4 لاکھ ایک دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ شہوار یکدم سیدھی ہوئی۔ کس کے اکاؤنٹ میں؟ ایک ہاسپٹل کو ڈائریکٹ ٹرانسفر کیے گئے میم۔ ہاسپٹل؟ دل زور سے دھڑکا۔ کون سا ہاسپٹل؟ مینیجر نے ہاسپٹل کا نام بتا کر موبائل بند کر دیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ دل سکڑ گیا تھا۔ ہاسپٹل؟ دروازہ کھولتے ہی ناگوار سی بو ان کے ناک سے ٹکرائی، لیکن اس سے زیادہ ناگوار سامنے کا منظر تھا، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے۔ عیسیٰ سامنے بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھامی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکا۔ سامنے میں سے شہوار کو دیکھ کر سگریٹ والا ہاتھ نامحسوس انداز میں ایش ٹرے کی طرف بڑھا، جبکہ زین اور عمار بھی یکدم الرٹ ہوئے۔ ان تینوں کو ان کے یہاں آنے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ تو تم پچھلے 2 دن سے یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہو؟ انہوں نے ضبط سے کمرے کی حالت کو دیکھتے عیسیٰ کو مخاطب کیا۔ 1 دن 16 گھنٹے، اس نے تصحیح کی۔ مزید کتنے دن ٹھہرنا تھا؟ ہم 2 گھنٹوں بعد یہاں سے جانے والے تھے، اس نے کاندھے اچکائے۔ اور کہاں جانے والے تھے؟ کہاں پر زور دیتے ہوئے استفسار کیا۔ عمار کے فارم ہاؤس جانے والے تھے آنٹی، ظاہر ہے اب نہیں جائیں گے۔ عمار گڑبڑایا۔ یقیناً، انہوں نے سر کو خم دیا اور چلتے ہوئے عیسیٰ کے قریب آئی۔ ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ 1 ویلنگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ عام سے انداز میں اطلاع دی۔ ہاں، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جیسے بچپن میں ہو جاتا تھا، سائیکل چلاتے ہوئے گھاس پہ گر جاتا تھا، ویسا ہی ایکسیڈنٹ۔ تم 1 ویلنگ کر رہے تھے؟ انہیں شوق لگا۔ پہلی بار نہیں کر رہا تھا۔ پہلے کتنی بار کر چکے ہو؟ یار مام، کتنے سوال کرتی ہیں آپ؟ وہ بیزار ہوا۔ مسز شہوار نے اس کا فریکچر زدہ ہاتھ تھاما۔ آؤچ، وہ کر رہا۔ درد ہو رہا ہے؟ ہاں، انسان ہو یار مام، ظاہر ہے درد ہوتا ہے۔ حرکتیں بھی انسان والی کر لیا کرو۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ ہاسپٹل میں اسموکنگ کی اجازت کس نے دی؟ انہیں شدید غصہ آ رہا تھا۔ چند پیسے دے دیے تھے ڈاکٹر کو، اسموکنگ کیا پارٹی تک کی اجازت دے دیتا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دبا رہا تھا۔ اور تم لوگوں کا بس چلتا تو یہاں پارٹی بھی کر لیتے۔ باپ کا ہاسپٹل ہے نا تمہارے؟ بیگ میز پر پٹخا اور اس میں سے موبائل نکالا۔ کس کو کال کر رہی ہیں؟ وہ شدید بیزاریت کا شکار ہو رہا تھا۔ اچھا خاصا پلان مام نے آ کے خراب کر دیا تھا، اوپر سے ہاتھ بھی زور سے دبا دیا تھا۔ تمہارے باپ کو کر رہی ہوں، اب وہی آ کر تمہیں درست کرے گا۔ عمار اور زین نے گھبرا کر عیسیٰ کو دیکھا۔ بات اس کے باپ تک جاتی تو پھر وہ دونوں بھی پھنس جاتے۔ اچھا، وہ پرسکون ہو کر لیٹ گیا۔ مسز شہوار اسے گھورتے ہوئے موبائل نکال کر باہر چلی گئیں۔ انہیں ڈاکٹر سے اس کے زخم کا پوچھنا تھا۔ اوف، یہ لڑکا۔ ان کے جانے کے بعد زین نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ سگریٹ کا دھواں باہر نکل رہا تھا۔ کیا اچھا کر رہا تھا؟ ہاں، عمار سیخپا ہو کر اٹھا۔ اگر تیرے ڈیٹ تک بات پہنچی تو پھر ہم دونوں کے باپوں تک بھی بات جائے گی۔ تو اکلوتا ہے، لیکن ہمارے اور بھی بہن بھائی ہیں، 1 منٹ میں باہر نکال دیں گے گھر والے۔ ریلیکس بوائز، اسی پرسکون انداز میں بولا۔ ڈیڈ کینیڈا میں ہیں، 15 دن سے پہلے نہیں آئیں گے، اور جب آئیں گے تب تک ان کو یہ بات بھی بھول چکی ہوگی، کیونکہ انہیں تب تک تمہارے کئی اور کارناموں کی خبر مل چکی ہوگی۔ صوفے پہ بیٹھا زین پرسکون تھا۔ عیسیٰ نے سر کو خم دیا، گویا داد وصول کی۔ اور یہ کیا، تو سارے
پول کھول رہا تھا. ون ویلنگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. میرے فارم ہاؤس جانا تھا. ایک دن 15 گھنٹے, ایک دن 16 گھنٹے. کوئی بات راز ہی رکھ لیتا ہے بے حیا انسان. اس نے گویا ملامت کی. کیسا راز؟ موم کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا. میں نے تم دونوں کو کہا تھا کہ میرے اکاؤنٹ سے پیسے مت نکلوانا. موم کو پتہ چل جائے گا. اوپر سے ڈائریکٹ ہاسپٹل پیمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو ایڈریس بھی تمہاری وجہ سے ملا ہوگا. ہم دونوں کے اکاؤنٹ خالی تھے بھائی, اور میرے فارم ہاؤس کا کہنا ضروری تھا. عمار نے اس کی بات نظر انداز کی. وہ دونوں جانتے تھے وہ صحیح کہہ رہا تھا. مائی ڈیئر عمار, موم نے سب سے پہلے تیری مدر کو کال کر کے فارم ہاؤس کا ہی پوچھا ہوگا. پچھلی مرتبہ ہم تینوں وہیں سے برآمد ہوئے تھے. اس کے بعد شدید بیزار تھی. چڑچڑا پن اونت کر آیا تھا. زین نے اٹھ کر اس کے زخمی کاندھے کو زور سے تھپکا. تیرا شیطانی دماغ کیسے سب جان لیتا ہے؟ ہاتھ دور رکھ گھٹیا آدمی, وہ یکدم چلایا. پہلے موم اور اب زین. اس کا کاندھا فریکچر تھا. ان دونوں کو مذاق لگ رہا تھا. تو اسی لائق ہے. عمار پیچھے جا بیٹھا. اسی پر مسز شہوار دوبارہ اندر داخل ہوئی. چلو یہاں سے, ڈاکٹر سے بات کر لی میں نے. ان کے ماتھے پر لاتعداد بل تھے. بیگ اٹھایا اور عیسیٰ کو سہارا دینے کے لیے اس کے کاندھے سے تھاما. آئی کین ہینڈل اٹ مام, بچہ نہیں ہوں. اس نے بدتمیزی سے اپنا کاندھا چھڑایا اور بیزاری سے کہتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا. عمار اور زین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے. ہم چلتے ہیں آنٹی, اپنا خیال رکھیے گا. مسز شہوار نے سر ہلا دیا اور آنکھوں میں نمی کو چھپانے کے لیے چشمہ کا آنکھوں پر چڑھا لیا. اس نے سامنے پڑے کتاب بند کی اور دور سے آتی حریم کو دیکھا جو اس کی طرف آ رہی تھی. قرۃ العین, قرۃ العین, تم نے سنا؟ اس کے پاس آ کر وہ ایک دم پرجوش سی ہو گئی. قرۃ نے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر رکھا اور اسے دیکھا. نہیں, میں نے نہیں سنا. اس لیے پہلے بیٹھ جاؤ اور پھر سناؤ. حریم نے بیگ پٹکنے کے انداز میں رکھا اور دھم سے اس کے سامنے بیٹھ گئی. قرۃ نے اس کے انداز کو تنبیہی نظروں سے دیکھا. کتنی مرتبہ کہا ہے کتابوں کو تمیز سے رکھا کرو. تمیز اور ادب کو چھوڑو. تم نے سنا کہ ہمارے مدرسے سے کچھ لڑکے تعلیمی تبادلے کے لیے اسلام آباد جا رہی ہیں؟ کس نے کہا؟ میں نے خود سنا ہے. ابھی کینٹین گئی تھی تو فوزیہ آنٹی لڑکیوں سے ذکر کر رہی تھی. جب تک باجی جان نہیں کہیں گی تب تک ہم یقین نہیں کر سکتے. چلو پھر کلاس میں چلتے ہیں. باجی جان یقیناً آج یا کل اس بارے میں بتائیں گی. مجھے یقین ہے اگر ایسا ہوا تو تم پکا جاؤ گی. اس یقین کی وجہ؟ بھائی ہماری کلاس کے ٹاپر ہو, لکھ کے رکھ لو, تمہارا نام ضرور ہوگا. لکھ لیا, لیکن خیال کرنا شیخ چلی کے انڈے ٹوٹ نہ جائیں. نہیں ٹوٹیں گے, بلکہ ان کا آملیٹ بنے گا. چلو جلدی چلو کلاس میں. اٹھو بھی. وہ اپنا بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور قرۃ کو دیکھنے لگی جو تحمل سے اپنی کتابیں بیگ میں ڈال رہی تھی. کتابیں رکھ کر اس نے مسکراہٹ دبا کر اس کی عجلت کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی. سوچو اگر ہم دونوں جائیں تو. یا اللہ یا اللہ. وہ جوش سے اس سے کچھ کہہ رہی تھی اور قرۃ نفی میں سر ہلا کر مسکراتے ہوئے سن رہی تھی. ممکن ہے یہ سچ نہ ہو. یہ سچ ہی تھا. کلاس کے اختتام پر باجی جان نے اس بارے میں انہیں بتایا. اسلام آباد کے کسی مدرسے میں درس نظامی کے آخری سال کی لڑکیوں کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا. ملک کے مختلف مدارس سے چند لڑکیاں وہاں اکٹھی ہوئیں. مختلف تقریری بحث مباحثے, ہر مدرسے سے تعلیمی انداز کا جائزہ, مختلف اختلافی مسائل پر موقف. غرض ایک ہفتے تک کا پروگرام تھا. آنے جانے کے اخراجات اور رہائش مدرسے کے جانب سے تھے. آخری 2 سال کی 4 لڑکیوں کا انتخاب ہونا تھا. ہماری جماعت میں سے ایک قرۃ العین کا انتخاب کیا گیا ہے. دوسری لڑکی کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اس بارے میں کل بڑے باجی ہمیں بتائیں گی. البتہ جس کو جانا ہے وہ اپنا نام جمع کروا دے. قرۃ آپ کے والد سے بات کر لیے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کی والدہ سے مشورہ کر کے بتائیں گے. لہٰذا یاد سے کل پرسوں تک ہمیں فیصلہ بتا دیجیے گا. کلاس کو مخاطب کرتے ہوئے اختتام پر انہوں نے قرۃ کو مخاطب کیا تو وہ بمشکل تمام سر ہلا گئی اور پھر حریم کو دیکھا جو اسے فاتحانہ انداز سے دیکھ رہی تھی. قرۃ سر جھٹک کر رہ گئی. صبح ہونے میں اور صبح کی اذانیں آنے میں ابھی تھوڑا سا وقت تھا. شہروں میں سے چند محلے میں سے چند گھر تھے جہاں تہجد کی نمازیں پڑھنے والے تھے. انہی شہروں میں شہر ملتان کے نواحی گاؤں میں ایک گھر نعمان صاحب کا بھی تھا جہاں برآمدے کا چھوٹا بلب روشن تھا. نعمان صاحب جائے نماز پر بیٹھے دعا مانگ رہے تھے. ان سے قدر فاصلے پر ایک اور جائے نماز بچھی تھی جس پر بیٹھی قرۃ العین.
جائے نماز طے کرتی اٹھ رہی تھی۔ اس کی دعائیں ابا کی نسبت چھوٹی ہوتی تھیں۔ جائے نماز تخت پر رکھ کر وہ آہستہ قدموں سے نعمان صاحب کی جائے نماز کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے دعا مانگ کر منہ پہ ہاتھ پھیرا اور قرۃ کو دیکھا۔ وہ روز روز نہیں اٹھا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی تہجد کے وقت وہ بھی نماز ادا کر لیا کرتی تھی۔ اسے دیکھتے نعمان صاحب مسکرائے۔ وہ ان کی سب سے پہلی اولاد تھی، اس لیے باقی سب سے تھوڑی سی زیادہ عزیز تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتی قرۃ نے سر نفی میں ہلایا اور پھر سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ امی سے بات کی آپ نے؟ نعمان صاحب جو نماز پڑھ کر اٹھ رہے تھے واپس بیٹھ گئے۔ ابھی نہیں کی۔ وہ مان جائیں گی نا؟ سچ کہوں یا رہنے دوں؟ سچ کہیں ابا، بالکل سچ۔ اس نے دل کو مضبوط کر لیا۔ نعمان صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر ان کے شفیق چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ مان جائے گی۔ قرۃ کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہ آئی۔ آپ مجھے تسلی دے رہے ہیں نہ صرف؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں تسلی دینے کو جھوٹ بولوں گا؟ اس نے گہری سانس لی اور گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے یقین تھا اماں نہیں مانیں گی، جبکہ ابا کا خیال تھا کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان جائیں گی۔ ماہی ان سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو جانتی ہے، شاید وہ اس پر یقین نہیں کرتی، لیکن نہ کہہ سکی، حیا آڑے آتی تھی۔ قرۃ، اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے ابا کو دیکھا۔ تم تسبیح ساتھ لے کر جاؤ گی؟ اور وہ جی جان سے مسکراتی۔ بالکل۔ تم گم کر دو گی وہاں پر؟ وہ جائے نماز سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تسبیح میرے دل سے جڑی ہے ابا۔ جس دن تسبیح گم کر دی، یوں سمجھیے گا اپنے دل کا ایک حصہ گم کر دیا۔ نعمان صاحب کا جائے نماز طے کرتا ہاتھ تھما۔ کسی شے کو اتنا عزیز نہیں رکھتے۔ عزیز چیزوں کے بچھڑنے کا غم زیادہ ہوتا ہے، ان پر صبر بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ میں اسے گم ہی نہیں ہونے دوں گی، وہ سادگی سے کہتی اٹھی اور ان کے ہاتھ سے چائے نماز لے لی۔ ابا صبح چائے ضرور پیتے تھے، اکثر اوقات وہ خود بنا لیتے، لیکن جب کبھی قرۃ تہجد پڑھا کرتی تو وہ چائے بنا دیا کرتی، سو ابھی انہیں چائے بنا کر دینی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نعمان صاحب ساتھ رکھی چارپائی پہ بیٹھ گئی اور اس پر رکھی تسبیح کو دیکھے گئے۔ اس نے مٹی کے ایک چھوٹے سے کٹورے میں پانی بھر کر رکھا اور ہاتھ میں تھامے گندم کے دانے چھت پہ پھینکے۔ 4-5 دن سے بلا کی گرمی پڑ رہی تھی، سو آس پاس کا علاقہ تقریباً خالی تھا۔ دانے پھینکنے کی دیر تھی کہ ڈھیروں کبوتر چھت پر آ بیٹھے۔ وہ ایک آخری نظر ان پر ڈال کر نیچے آ گئی۔ ابا آ گئے تھے اور اماں ان کو کھانا دے رہی تھیں۔ قرۃ العین بیٹا پانی لے آ۔ اماں کی آواز پر برآمدے میں رکھے کولر تک گئی اور گلاس میں پانی ڈالا۔ ابا فریج کا ٹھنڈا یخ پانی نہیں پیتے تھے۔ کس دن جانا ہے اسلام آباد؟ نعمان صاحب کے استفسار پر اس نے ایک نظر اسی طرف آتی اماں پر ڈالی اور پانی رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 ہفتے بعد، سوموار۔ اماں مان جائیں گی؟ نعمان صاحب اس کے اندیشے پر مسکرا دیے۔ مان جائیں گی۔ اسے یقین دلایا تو وہ سر ہلاتی برآمدے کی اوٹ میں ہو گئی۔ اسے اماں کا ماننا مشکل لگ رہا تھا۔ نیک بخت، یہاں بیٹھو۔ وہ جو کھانا رکھ کر جا رہی تھی، نعمان صاحب کے پکارنے پر وہیں بیٹھ گئیں۔ کچھ کہنا ہے؟ قرۃ کے مدرسے سے فون آیا تھا۔ ان کی بچیاں کچھ دن کے لیے اسلام آباد کے کسی مدرسے میں جا رہی ہیں۔ ماہی کے جانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ نوالا لیتے ہوئے ان کو دیکھا تو یہ کہ میں نے ہاں کر دی۔ ایسے کیسے ہاں کر دی؟ ہم نہیں بھیج رہے بچے کو اتنا دور۔ نعمان صاحب نے تحمل سے ان کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا اور گلاس اٹھایا۔ اکیلی نہیں ہوگی قرۃ، اور بھی بچیاں ہوں گی۔ پھر بھی آپ منع کر دیں، وہ حتمی انداز میں بولی۔ اس کا دل ڈوبا، اسے یہی امید تھی۔ نیک بخت، کیوں بچی کا دل خراب کرنا چاہتی ہو؟ اس کا دل خراب کرنا اس کی عزت خراب کرنے سے بہتر ہے۔ جانتے بھی ہیں خاندان والے کیا کیا نہیں کہیں گے۔ آپ چاہتی ہیں میں لوگوں سے ڈر جاؤں؟ آپ ڈر جائیں، تھوڑا سا ہی ڈر جائیں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ڈر کافی ہے۔ وہ اکیلے جانے کا کہتی تو میں ہرگز اجازت نہ دیتا۔ وہ دیگر بچیوں کے ساتھ جا رہی ہے تو میں ہرگز منع نہیں کروں گا۔ وہ گھومنے کے لیے جاتی تو بھی میں شاید منع کر دیتا۔ وہ وہاں تعلیمی تبادلے کے لیے جا رہی ہے اور اس کام کے لیے میں نہیں روکوں گا۔ وہ کھانا ختم کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھا؟ وہ شکوہ کو نہ ہوئی۔ میں نے مدرسے ہاں کی تھی، قرۃ کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کا دل رکھیں یا نہ رکھیں۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے ہاتھ دھونے چلے گئے۔ قرۃ برآمدے کی اوٹ سے باہر آئی۔ اماں، اب تم بھی مجھے سنانے لگ جاؤ۔ میں تو پتھر دل ہوں نا، جسے تمہاری خوشی کا احساس نہیں ہے۔
وہ ناراض تھی۔ قرۃ ان کے ساتھ بیٹھی اور ان کے ہاتھ کو تھاما۔ آپ منع کر دیں تو میں نہیں جاؤں گی۔ سعدیہ دھیمی پڑی۔ قرۃ بچہ، یہ مناسب نہیں ہے، تم جانتی ہو یہاں سب کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ اماں میں نے کہا نا، آپ منع کر دیں تو میں نہیں جاؤں گی، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سعدیہ نے اس کی آنکھوں میں کی جوت بجھتی جوت سے نظریں چرائیں۔ میں دروازہ بند کراؤں؟ سر پہ دوپٹہ درست کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی جہاں ابا کھڑے تھے۔ وہ مان جائیں گی بیٹا، میں نے کہا نا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ میری اماں ہے ابا، میں جانتی ہوں وہ نہیں مانیں گی، اور میری بیوی ہے وہ، میں نے کہا نا وہ مان جائے گی۔ وہ بس مسکرا دی۔ ابا چلے گئے اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کلالہ نے تو سر گھما دیا ہے میرا۔ حریم نے کتاب ڈیسک پر زور سے رکھی اور ساتھ بیٹھی قرۃ کو دیکھا جو رجسٹر پر کچھ لکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ اداس لگ رہی ہو، حالانکہ میں پریشان زیادہ ہوں۔ وہ کیوں بھلا؟ پیپر صدیقی، پیپر 2.5 مہینے رہ گئے ہیں صرف، اور تیاری ہماری یہ ہے کہ کلالہ کے مسائل ہی یاد نہیں ہو رہے۔ چھوڑو کلالہ کو، ہو جائے گا۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ تم یہ بتاؤ، خالہ نے اجازت دی جانے کی؟ قرۃ نے رجسٹر بند کر کے اسے دیکھا۔ ابو نے کہا ہے دے دیں گی، تم نے بات کی؟ دوسری لڑکی کا انتخاب ہو گیا تھا، وہ ماریہ ابراہیم تھی، منتظم صاحب کی رشتہ دار، اور اس پر ان میں سے ہر ایک کو اعتراض تھا۔ اس کے باوجود کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ قرۃ کے نہ جانے کی صورت میں دوسرا آپشن حریم تھی۔ نہیں، وہ جو رجسٹر دوبارہ کھول رہی تھی رک گئی۔ کیوں؟ میں تو متبادل کا سوچ ہی نہیں رہی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم ہی جاؤ گی۔ قرۃ مسکرا دی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میرا دل کہتا ہے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اپنے دل سے کہو وہ دعا کرے کہ اس کا کہا سچ ہو جائے، دوسری صورت میں اپنی زبان سے کہو وہ الفاظ سوچ لے جن سے تمہارے سسرال والوں سے اجازت لینی ہے۔ نہ میری زبان کے پاس وہ الفاظ ہیں اور نہ مجھے کسی نے اجازت دینی ہے۔ اچھا گمان رکھو۔ گمان اچھا ہے لیکن تمہارے لیے۔ وہ ہنس دی۔ بہت شکریہ محترمہ۔ حریم کو کورنش بجا لائی تو اس نے بھی سر جھٹکتے ہوئے رجسٹر پھر سے کھول لیا۔ موٹر پہ کوئی مدھم سا ساز گنگناتے وہ ابھی سیڑھیوں کے درمیان میں ہی تھا جب پاؤں اور زبان دونوں کو بریک لگی۔ ہال میں یوسف اور مسز شہوار براجمان تھے۔ مسز شہوار برے موڈ کے ساتھ یوسف صاحب سے کچھ کہہ رہی تھیں اور وہ چائے کے گھونٹ بھرتے سر ہلاتے ہوئے سن رہے تھے۔ یقیناً میری شکایتیں لگا رہی ہوں گی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کے ایکسیڈنٹ کے 1 ہفتے بعد کا ذکر تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے خاموشی کے ساتھ شہوار کی ہر بات مانی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تابعدار ہو گیا تھا، وجہ اس کا بینک اکاؤنٹ تھا جسے کسی بھی ایسی دوبارہ کی جانے والی حرکت کے نتیجے میں شہوار بند کرانے کی دھمکی دے چکی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا آخری زینے پر رکا۔ ہیلو ڈیڈ، آپ کب آئے؟ آج صبح۔ انہوں نے کپ میز پہ رکھ دیا۔ آئی سی، اتنی جلدی؟ آئیبرو اٹھائے تعجب سے استفسار کیا۔ کیا تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ مجھے آپ کے جانے کا دکھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ زینے اترتا ٹیبل کے سامنے آیا، ایک کیک کا پیس اٹھایا۔ میں اب وہ بچہ نہیں رہا جو آپ دونوں کے باہر جانے پر دروازے کے ساتھ لگ کر رویا کرتا تھا۔ میں اب بڑا ہو چکا ہوں۔ ہال میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر یوسف صاحب کھنکارے۔ کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے ہو، چوٹ کیسے لگی؟ موم نے بتا تو دیا ہوگا آپ کو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بتایا ہے، لیکن میں تم سے سننا چاہوں گا۔ زیادہ کچھ نہیں، ون ویلنگ کرتے ہوئے بائک کسی گاڑی سے ٹکرا گئی تو کندھا ہلکا سا فریکچر ہو گیا۔ وہ پیسٹری ختم کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے دوستوں کو کیوں نہیں لگتی ہیں ایسی چوٹیں؟ وہ بزدل ہیں، اس لیے ون ویلنگ کے نام پہ بائک تیز چلانا آتی ہے بس۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم اسے بہادری کہتے ہو؟ اس کے فریکچر زدہ ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے۔ میں اسے ایڈونچر کہتا ہوں، اور میں بے وقوفی۔ میرے اور آپ کے نظریات ہمیشہ سے مختلف رہے ہیں ڈیڈ۔ اینی ہاؤ، میں چلتا ہوں، سی یو۔ بنا کوئی جواب سنے وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ یوسف صاحب پیچھے سے گہری سانس لیتے صوفے پہ واپس بیٹھے۔ آپ اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ خاموش بیٹی شہوار پہلی مرتبہ بولی۔ اب کچھ کہنے کا وقت گزر چکا ہے شہوار، ہم نے اس کے چوٹوں کے بارے میں پوچھنے میں دیر کر دی۔ ان کے لہجے میں تھکن اتری۔ کہ آپ کے بابا کی غلطی ہے، انہوں نے ہی بگاڑا اسے۔ ہاں، انہوں نے۔ یہ سب سے آسان طریقہ تھا اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو منہ موڑنے کا۔ ان کے والد زندہ نہیں تھے، سو وہ عیسیٰ کے بگڑنے کا الزام
سارا الزام ان پر لگا دیا کرتے تھے، اور یوسف صاحب سوچا کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ کس کو الزام دیتے۔ آپ ہی؟ میرے لیے اسلام آباد سے کیا لائیں گی؟ آلو چھیلتا اس کا ہاتھ رک گیا، سر اٹھا، ساتھ بیٹی میرونیسا کو دیکھا جو کتابیں پھیلائے کام کر رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا میں اسلام آباد جا رہی ہوں؟ ابا اماں سے بات کر رہے تھے تو میں نے سن لیا۔ قرت خاموش رہی۔ بتائیں نا۔ کیا بتاؤں بھائی؟ یہی کہ کیا لائیں گی میرے لیے؟ جاؤں گی تو کچھ لاؤں گی نا، میں جا ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ تم سبق یاد کرو اپنا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ مہر خاموش ہو گئی۔ اماں نے منع کیا ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ یہی کرتی ہیں۔ پچھلی مرتبہ صدف واجی لوگ جب مری جا رہے تھے تو اماں نے منع کر دیا تھا، اب اسلام آباد کے لیے بھی منع کر دیا۔ اماں آپ کو ہمیشہ تکلیف دے جاتی ہیں۔ مہر، اس کی آواز سخت ہوئی۔ خاموش ہو جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ قرت جیسے صدمہ زدہ سی وہیں بیٹھی رہ گئی، اور صدمہ تو اماں کو بھی لگا تھا جو کچن سے آ رہی تھیں اور ان کی آواز سن کر رک گئی تھیں۔ کل بازار چلنا میرے ساتھ، تمہیں 2-4 سوٹ لینے ہیں۔ برقع پہنتے ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے اماں کی آواز سنی۔ کچھ دن پہلے ہی تو لیے تھے۔ وہ گھر کے لیے تھے، اسلام آباد وہی گھر والے کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ قرت جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ اسلام آباد؟ کیوں، نہیں جانا کیا؟ نہیں، میرا مطلب آپ اجازت دے رہی ہیں؟ قدرے جھجک کر پوچھا۔ ہاں، اجازت دے رہی ہوں۔ وہ قدرے خوشی اور بے یقینی سے آگے بڑھی اور اماں کو گلے لگا لیا۔ بہت بہت شکریہ اماں۔ اچھا، زیادہ خوش مت ہو، نظر لگ جاتی ہے۔ نہیں لگتی، میں دعائیں پڑھتی ہوں۔ وہ ہنس کر کہتے پیچھے ہٹی۔ اماں کچھ دیر خاموش رہیں اور وہ اپنی تیاری کرتی رہی۔ قرت، جی، میں نے تمہیں مری اس لیے جانے سے منع کیا تھا کہ صدف وغیرہ کے ساتھ ان کے بھائی بھی جا رہے تھے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ماں تمہارا دل دکھانا چاہتی تھی۔ وہ دستانے پہنتے ہوئے رک گئی، اماں کو دیکھا اور آہستہ سے ان کے سامنے آئی۔ جانتی ہوں اماں، آپ منع نہ کرتی تو میں خود کر دیتی۔ سہولت سے کہتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھاما تو وہ مسکرا دی۔ اس صبح جب وہ مدرسے سے آئی تو حریم وہیں گیٹ کے پاس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مدرسے آئی تو کیا بنا؟ وہ اسے دیکھتی بےتابی سے بولی۔ واہ صبر، واہ صبر، وہ ہنسی۔ نہیں ہوتا صبر، تم بتاؤ، مان گئے انکل آنٹی؟ مان گئے، اللہ تیرا شکر۔ اس نے جیسے اطمینان کی سانس لی۔ اور تم؟ وہ ساتھ چلتے ہوئے اپنی جماعت کی طرف جا رہی تھی۔ ارد گرد سیاہ برقعے میں ملبوس لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ میں کیا؟ حریم کا منہ بگڑا۔ والد محترم کو منانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ امی نے صاف جواب دے دیا کہ تمہارے سسرال والے نہیں مانیں گے۔ اس کا نکاح 2 سال پہلے ہی اس کے ماموں کے بیٹے سے ہو چکا تھا، اور اب بات بات پر حریم کو ان سے شکوے رہتے تھے۔ اوہ، مجھے پتا تھا وہ نہیں مانیں گے، اس لیے چھوڑو۔ اور ہاں، زیادہ دوستی نبھانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے جا کر نام درج کرواؤ، مجھے وہاں جا کر تصویریں بھجوا دینا۔ وہ جھڑک کر بولی تو قرۃ العین نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ مخلص تھی اور بے ریا تھی، کم از کم قرۃ کے ساتھ اس کے خلوص پر کوئی شک نہیں تھا۔ اچھا بھائی، اچھا چلیں، اب باجی جان نے دیکھ لیا تو ڈانٹ دیں گی۔ آپ دونوں کا بس چلے تو یہیں کھڑے ہو کر سارے دن باتیں کر لیں۔ ان کے پیچھے سے زینب نے آ کر دونوں کو ڈانٹا تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ واقعی وہاں کافی دیر سے کھڑی تھی اور کافی دیر تک کھڑی رہ سکتی تھیں۔ اماں، میرا دوپٹہ نہیں مل رہا۔ کمرے میں بکھرے سامان کو ادھر ادھر رکھتے، چیزیں یہاں وہاں پٹکتے وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یا خدایا، مہر، کبھی وقت پہ کام بھی کر لیا کرو اپنا۔ بڑی بہن کو دیکھا ہے، سارا سامان پیک کر کے رکھا ہوا ہے، اس نے تیاری بھی کر لی ہے۔ ایک تم ہو، سیاپے ہی ختم نہیں ہوتے تمہارے۔ اماں کل یہیں رکھا تھا، مہر منمنائی، جبکہ اماں اس کی منمناہٹ کو نظر انداز کرتی آگے بڑھی۔ الماری میں چند کپڑے ادھر ادھر کیے اور نیچے سے دوپٹہ نکال کر مہر کے ہاتھ میں تھمایا۔ اندھی ہو کر دیکھو گی تو مل گیا دوپٹہ تمہیں۔ مہر دوپٹہ تھام کر فوراً رفو چکر ہو گئی، جبکہ اماں سارا باقی سامان کو جوڑنے لگی۔ میں کر دوں گی اماں، آپ ناشتہ کر لیں۔ نرمی سے ان کے ہاتھ سے بیڈ پر بکھرے سوٹ لیتے ہوئے قرۃ نے دوسرا سامان بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کب نکلے گی بس؟ اماں، ابا آ جائیں تو نکلتے ہیں، 8 بجے روانہ ہونا ہے۔ ایک نظر گھڑی پہ ڈالی جو 7 بجا رہی تھی۔ تم یہاں ہو تو تسلی رہتی ہے، ورنہ مہر کے لیے تو میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں۔ چھوٹی سی تو ہے اماں، ابھی جینے دیں اسے، سیکھ جائے گی۔ مسکرا کر تسلی دیتے ہوئے اس نے
مہر کی کتابیں بیگ میں ڈالیں. اماں چند لمحے خاموش رہیں. قرۃ العین. جی. تمہاری تائی آنا چاہ رہی تھیں. اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو تھم گئے. اچھا. میں نے تمہارے جانے کا بتایا تھا انہیں. ناراض ہونے لگیں. تمہارے ابا سے کہا بھی تھا لوگ باتیں بنائیں گے لیکن وہ سنے تو نا. وہ اسے خاموشی سے کتابیں اندر ڈالتی رہی. تمہارے ابا سے ابھی بات نہیں کی. سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو. وہ تب بھی خاموش رہی. موبائل چارجنگ سے اتار کر بیگ میں ڈالا. شال برقعے کے اوپر پہنی اور اماں کو دیکھا. کیا ہم اس موضوع پر میرے واپس آنے کے بعد بات کر سکتے ہیں اماں؟ اماں نے گہری سانس لی. تم سوچ لو بیٹا, ابھی کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. میں تمہارے ابا کو دیکھ لوں آتے ہوں گے. قرۃ نے بس سر ہلا دیا. دل اندر تک اداس ہو گیا تھا. بیگ نیچے رکھتے ہوئے وہ خود بھی بائک سے اترے اور قرۃ کو دیکھا. وہ نیچے کھڑی مدرسے کی طرف دیکھ رہی تھی. جب ابا کے پکارنے پر انہیں دیکھا. وہاں پہنچ کر میسج کروا دینا. جی. اس نے تابعداری سے سر ہلا دیا. کوئی مسئلہ ہو تو فوراً اپنی باجی کو بتانا اور زیادہ مسئلہ ہو تو مجھے کال کروا دینا, ٹھیک ہے نا؟ اس نے مسکراہٹ دبائے اب بھی سر ہلا دیا. ہر چیز دھیان سے سننا اور سمجھنا. اکیلے ادھر ادھر مت جانا. اب کہ وہ ہنستی. ابا چھوٹی بچی نہیں ہوں میں, بے فکر رہیں. میرے لیے تو بچی ہی ہو. پہلی بار اتنی دور اکیلی جا رہی ہو, فکر تو ہوگی. وہ شفیق سے مسکرائے. تو پھر مجھے اپنا خیال رکھنے کا کیوں نہیں کہہ رہے؟ کوئی نہل کو بھی اپنا خیال رکھنے کا کہتا ہے؟ نہل. انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا. دنیا میں سب سے زیادہ میٹھا ذائقہ شہد کا ہے. سب سے میٹھا ذائقہ رکھنے والی نہل اپنے اندر سب سے کڑوا زہر بھی رکھتی ہے. جو نہل شہد بناتی ہے وہ نہل ڈنک مارنا بھی جانتی ہے. تم میری شہد کی مکھی ہو. شہد کی مکھیاں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہیں. آپ کی شہد کی مکھی کو دیر ہو رہی ہے, میں چلوں؟ وہ سر آگے کرتی بولی. نعمان صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. خدا کی رحمت میں رہو. وہ بیگ اٹھاتی, ہلکا سا مسکرائی, پھر خدا حافظ کہتی آگے کو بڑھ گئی. اللہ تمہارا شہد ہمیشہ قائم رکھے. نعمان صاحب اسے جاتے دیکھ واپس پلٹ گئے. بس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. کہیں سے باتوں کی آوازیں یا ہلکی سی سرگوشیاں گونجتیں. ان سب سے بے نیاز وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی. شیشے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی. انہیں نکلے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا. ابو بکر اور مہر کی ڈھیروں فرمائشوں, ابا کی نصیحتوں کے باوجود ذہن میں صرف اماں کی باتیں گونج رہی تھیں. جواد کریم اس کے تایا کا بیڑا بیٹا تھا. 12 تک پڑھا تھا اور پھر تعلیم چھوڑ دی. جانے آج کل کیا کرتا تھا. اس نے اپنی چند کزن سے سنا تھا کہ کسی فیکٹری میں جاب کرتا ہے. یہ بھی سنا تھا کہ کسی غلط صحبت میں بیٹھتا ہے. وہ جو بھی کرے اس سے قرۃ کا تعلق نہیں تھا. اگر تھا تو وہ تائی نے زبردستی جوڑ رکھا تھا. بچپن سے ہر جگہ اس کے اور جواد کے رشتے کی بات ہر جگہ پھیلا دی گئی تھی. گو نعمان صاحب نے ہاں نہیں کی تھی, لیکن پھر بھی سب کو لگتا تھا کہ اس کا رشتہ وہیں ہوگا. اس نے کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی, نہ ہی اس بارے میں سوچا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی شہزادے کے خواب دیکھا کرتی تھی, لیکن اسے بس اتنا چاہیے تھا کہ وہ جس سے شادی کرے وہ کم از کم اسے پردے سے نہ روکے. لیکن تایا کے گھر میں یہ ناممکن تھا. اسے تایا کے گھر کا ماحول پسند نہیں تھا. ان کے دونوں داماد اکثر وہیں پائے جاتے. پردے کا تصور ان کی فیملی میں دور دور تک نہیں تھا. اسے لگتا تھا کہ ابا اس رشتے کے لیے پوچھیں گے تو وہ منع کر دے گی, لیکن نہ اس سے کسی نے پوچھا اور نہ وہ منع کر سکی کہ بات ہمیشہ آئی گئی ہو جاتی تھی. لیکن اس بار اس کا اسلام آباد جانا جیسے تائی کو ہضم نہیں ہوا تھا. تو وہ ارادہ باندھے بیٹھی تھی کہ اس کی واپسی پر بات پکی کر دیں گی, اور یہ خوف کہیں نہ کہیں اسے بھی اذیت سے دوچار کر گیا تھا. گہری سانس لے کر اس نے نظر باہر ہٹائیں تو ہاتھ میں پڑی تسبیح پر نظر پڑی. وہ ایک دم مسکرا دی. وہ تسبیح اسے عزیز تھی اور عزیز تر تھی. بے ساختہ تسبیح اٹھا کر اس نے سینے سے لگائی. دل میں جیسے سکون سا بھرنے لگا. میں نیکسٹ منتھ انگلینڈ جا رہا ہوں. چائے تھامتا شیوار کا ہاتھ رکا, جبکہ حیات صاحب نے بھی چونک کر نظر سامنے بیٹھے عیسیٰ پر ڈالی. وہ وہی سفید شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا جو رات کو پہن کر سویا تھا. آنکھوں میں ہلکی ہلکی نیند اب بھی تھی. وہ ناشتے پر آنے کا تکلف کم ہی کرتا تھا, یعنی آج اس لیے ناشتے پر تھا کہ یہ اعلان کرنا تھا. اجازت لے رہے ہو یا پوچھ رہے ہو؟ حیات صاحب نے کپ نیچے رکھ دیا. بتا رہا ہوں. کس لیے جا رہے ہو؟ یوں ہی. وہ بے نیازی سے کندھے اچکائے. شیوار کا دل دھک سے رہ گیا. اچانک اس فیصلے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں یہاں رہ کر تھک گیا ہوں. سو بورنگ لائف. سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومتے ہو, پھر بھی کہہ رہے ہو بورنگ لائف. حیات صاحب تنزیہ گویا. ایگزیکٹلی ڈیڈ.
سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومنے کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تم بزنس جوائن کر لو ڈیٹ کے ساتھ. شہوار بے چینی سے آگے کہیں، یوں جیسے وہ ابھی جا رہا ہو اور وہ اسے روک لینا چاہتی ہوں. ویل آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. وہاں کیا کرو گے؟ حیات صاحب نے کب پیچھے کیا اور اسے دیکھا. کون سا کھانا کیسا کھانا، ان دونوں کی بھوک اڑ چکی تھی جبکہ عیسیٰ آرام سے جوس پی رہا تھا. میں پچھلے 8 سال سے وہیں رہ رہا ہوں ڈیڈ، اسٹڈی کے لیے. اب جب اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو وہاں کیوں جانا ہے؟ میری زندگی وہیں پر ہے، دوست، کلاس فیلوز وغیرہ. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور آپ لوگ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتے. اس لیے یہ ایکسکیوزز دلائل وغیرہ مت دیں کیونکہ میں ٹکٹ کنفرم کر چکا ہوں. وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑا ہوا اور پیچھے شہوار اور حیات صاحب ساکت بیٹھے رہ گئے. حسین ترین اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا. وہ لوگ اسلام آباد میں داخل ہو چکے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے کسی اور دنیا میں داخل ہو گیا ہوں. گھر سے نکلتے وقت جو بیزاریت اور اداسی چھائی ہوئی تھی وہ سرسبز پہاڑوں، بل کھاتی سڑکوں اور حسین نظاروں کو دیکھ کر لمحوں میں دور ہو گئی. کھڑکی کے پاس بیٹھی لڑکیاں آرام سے جبکہ باقی سب سر نکال کر باہر دیکھ رہی تھیں. اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی بھی کبھی آگے کبھی پیچھے سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. کچھ دیر تو وہ نظر انداز کرتی رہی، پھر اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے وہاں بیٹھنے کی دعوت دے دی. اور اب کب سے وہ ہاتھ کھڑکی پر رکھے مسمرائے سی باہر دیکھ رہی تھی اور قرۃ اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی. بعض اوقات دوسروں کی خوش دیکھ کر زیادہ خوشی ہوتی ہے. بس تھوڑی دیر بعد مدرسے پہنچی تو وہ لوگ سامان اتار کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے. کیونکہ کافی زیادہ لڑکیاں تھیں اس لیے کچھ وہاں کچھ ہال جبکہ کچھ کو کمرے دیے گئے تھے. خوش قسمتی سے اسے بھی کمرہ مل گیا جو اسے اپنے ہی مدرسے کی 3 اور لڑکیوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. کل سے باقاعدہ تعلیمی سرگرمی کا آغاز ہو جاتا اور فی الحال وہ اتنی تھکی ہوئی تھیں کہ کھانا کھا کر سو گئیں. آپ اسے روک کیوں نہیں رہے حیات؟ وہ ہاتھوں پر نائٹ کریم کا مساج کرتے ہوئے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں حیات صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی جو کوئی کتاب پڑھ رہے تھے. شہوار کی بات پہ انہوں نے گہری سانس لی، گلاسز اتاری اور بک سائڈ پہ رکھ دی. کس حق سے منع کر دوں؟ بیٹا ہے وہ ہمارا، حق رکھتے ہیں ہم اس پر. وہ قدرے خفاسی پلٹ کر بولی. جانتی ہو شہوار، مجھے لگتا ہے ہم نے عیسیٰ پر سے اپنا حق کھو دیا ہے. جب ہم اپنے فرض صحیح سے ادا نہیں کر سکتے تو اپنے حق کیسے وصول کریں؟ وہ تلخی سے مسکرائے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ ہم اسے بچپن میں وقت نہیں دے سکے. بہت سے ماں باپ نہیں دے سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اس کی سزا ہمیں اس طرح دے. ان بہت سے ماں باپ کی اولاد اکلوتی نہیں ہوتی ہوگی شہوار. وہ اکلوتا تھا لیکن ہم دونوں نے اپنی زندگی میں مصروف ہو کر اسے اکیلا بھی کر دیا. وہ ہمیں اب ہمارے بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے کیونکہ ہم اس کے بچپن میں اس کے ساتھ نہیں تھے. حیات، وہ قدرے دکھ سے کہتے ہوئے ان کے سامنے آ بیٹھی. ایسے مت کہیں، اسے روکے کسی طرح. ہم نے بچپن میں اسے دور کیا تھا، وہ بچپن کی سزائیں بڑھاپے میں کیوں دے رہا ہے؟ وہ ان کے سامنے رو دی. حیات صاحب نے زندگی میں بہت کم انہیں روتے دیکھا تھا. انہوں نے زندگی میں بہت کم خود کو بے بس پایا تھا، لیکن اب انہیں لگنے لگا تھا کہ یہ آنسو اور بے بسی اکثر ان کے ساتھ رہنے والے ہیں. ہیرو کے نام میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے. پچھلی ایپ میں ایڈٹ کرنا بھول گئی تھی، معذرت. بندہ اسلام آباد آئے اور گھومے پھرے نا، یہ تو سزا دینے والی بات ہو گئی. ٹھنڈی آ بڑھتے ہوئے ماریا کھڑکی سے ہٹی اور بیڈ پہ کتابیں پھیلا کر بیٹھی قرۃ العین کو دیکھا. تم کیا صبح سے کتابیں اٹھا کر بیٹھ گئی ہو؟ ڈیئر ماریا ابراہیم، ہم یہاں یہی کام کرنے آئے ہیں. ڈیئر قرۃ العین، پڑھائی کل سے بھی سٹارٹ کی جا سکتی ہے. میرا کل آج سے شروع ہو چکا ہے. کتابی کیڑے. وہ واپس پلٹ گئی اور قرۃ مسکرا کر سر جھٹکتے دوبارہ کتاب پر جھک گئی. وہ اس کی ہم جماعت تھی اور اس سے جو تھوڑی بہت بے تکلفی تھی وہ یہاں آ کر دوستی میں بدل گئی. ان کے ساتھ باقی 2 لڑکیاں زویا اور سحر بھی تھیں، لیکن وہ فی الوقت باہر مدرسے گھومنے گئی ہوئی تھیں. وہ دونوں صبح ہی جا کر پورا مدرسہ چھان آئی تھیں. ماریا کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا. اسے اندازہ ہو رہا تھا. تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر ماریا فیصلہ کن انداز میں پلٹی. ہم کل شاپنگ پر جا رہے ہیں. بہت اچھے. کس کے ساتھ جائیں گی؟ ہم کا مطلب تم بھی ہو. اور کس کے ساتھ جائیں گی کا مطلب ہے میں نہیں جا رہی. کیوں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح اس کے سامنے آئی. پہلی بات تو یہ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور دوسری کسی نے جانے نہیں دینا. باجی جان کے ساتھ جائیں گے.
اکیلے تھوڑی جانا ہے، اور اجازت تو جیسے فوراً مل جائے گی۔ بس یہی نقصان ہوتا ہے کہ کتابوں میں گھسے رہنے کا۔ کل باجی جان خود کہہ رہی تھیں کہ کہیں گھومنے جانا ہو تو مل کر پلان بنا لیں گے، اور ویسے تمہیں پتہ ہے واپسی سے ایک روز پہلے ہم مارگلا ہلز بھی جائیں گے۔ قرت نے کتاب بند کر دی اور اس کو دیکھا۔ یہ بھی خود پلان بنایا ہوگا؟ جی نہیں، یہ مدرسے والوں کی طرف سے ساری لڑکیوں کا ٹرپ ہوگا۔ اس کے لب میں سکڑ گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا نا اگر موبائل لانے کی اجازت بھی ہوتی۔ اتنا افسوس ہے مجھے کہ میں پکس نہیں بنا سکوں گی۔ اور یہ افسوس سب کا مشترکہ تھا۔ وہ گھر سے موبائل لے کر آئی تھیں جو گھر میں سب کا مشترکہ موبائل تھا، لیکن پھر ابا کو واپس کر دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اجازت نہیں ہوگی موبائل لانے کی۔ اسے خاص ضرورت بھی نہیں تھی موبائل کی، البتہ ماریا کا دکھ کل سے کم ہی نہیں ہو رہا تھا اسی بات کو لے کر۔ پکس بناتی، کزنس کو بھیجتی، انسٹا پر لگاتی، کیا کیا سوچا تھا میں نے۔ یہ سوچ پر افسوس کا اب کوئی فائدہ نہیں، اس سوچ پر عمل کا تو تھا نا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر دھپ سے بیٹھی۔ جو فائدہ حاصل نہیں ہوا اسے سوچو ہی مت۔ اس سے پہلے کہ ماریا کو کہتی، سحر اور زویا دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ اور پتہ ہے آپ دونوں کو، کہہ کر مدرسے کی عمارت کے بارے میں قلابیں ملانے لگی۔ اس نے سر جھٹکتے کتاب دوبارہ سے کھول لی۔ صبح ماریا کے ساتھ مل کر وہ مدرسے کے بارے میں 2 گھنٹے گفتگو کر چکی تھی۔ اب وہ زویا اور سحر کے ساتھ بھی دوبارہ وہ گفتگو نہیں دہرانا چاہتی تھی، جبکہ ماریا ایک بار پھر اس بارے میں بات کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ امارت نے ٹھک سے گلاس ٹیبل پر رکھا اور سامنے بیٹھے عیسیٰ کو دیکھا۔ یہ اچانک انگلینڈ جانے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ جیسے اچانک پاکستان آنے کا بن گیا تھا۔ وہ تو پڑھائی کے لیے گیا تھا، وہ پوری ہو گئی تو واپس آنا پڑا، معلوم ہے۔ بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ میں پاکستان میں رہ کر بور ہو گیا ہوں۔ انگلینڈ میں رہ کر نہیں ہوئے تھے کیا؟ ہو گیا تھا تبھی تو ادھر آیا تھا۔ امار نے گھور کر اسے دیکھا تو ایک ٹانگ گھٹنے پہ رکھے پیر جھلاتے آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک احمقانہ فیصلہ ہے، بہت شکریہ، اور یہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ خاموش بیٹھا زین پہلی مرتبہ بولا۔ عیسیٰ نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ تمہارا بھی شکریہ۔ زین منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اچھا یہ بتا، کل کتنے وقت کے لیے جا رہا ہے؟ اٹس ڈیپینڈ آن مائی موڈ۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی دن واپس آ جاؤں، ہو سکتا ہے ساری زندگی نہ ہوں۔ تم لوگ چلو گے؟ وہ تینوں ایک ساتھ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے تھے۔ اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد زین اور عمار واپس آ گئے تھے، جبکہ عیسیٰ کچھ عرصے وہیں رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ہی بنا اطلاع دیے واپس آ گیا۔ اب اسی طرح آنن فانن واپس جا رہا تھا۔ انگلینڈ جانا میرے پلانس میں فی الحال شامل نہیں ہے۔ میں CSS کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ دوسری صورت میں ڈیڈ کا بزنس جوائن کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ زین ہاتھ کھڑے کرتا پیچھے کو ہوا۔ اور میں بزنس جوائن کر چکا ہوں۔ عمار نے شانے اچکائے۔ اوکے۔ وہ پھر بھی یوں ہی لاپرواہ سے بیٹھا رہ گیا۔ اسے ان دونوں کے جانے کے یا نہ جانے سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ لوگوں کے بغیر رہنا سیکھ چکا تھا۔ ماشاء اللہ، رب تعالیٰ زباں کی تاثیر مزید بڑھائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے تقریر کر کے آنے والی زویا کو مخاطب کیا، جو وہ جواباً قدرے پرجوش اور شرمائے انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ آج باقاعدہ پہلا دن تھا اور اس کا آغاز تقریری مقابلے سے کیا گیا تھا، اور سحر کے اصرار پر باجی جان انہیں مول لے گئی تھیں۔ خریداری سے زیادہ تفریح تھی جو ان لوگوں نے کرنی تھی۔ چیزوں کی قیمتیں دیکھ کر قرت کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس قدر مہنگی چیزیں نہ وہ لے سکتی تھی نہ لینے کا سوچ سکتی تھی، سو وہ خاموشی سے ان تینوں کے ساتھ چلتی رہی۔ ماریا نے تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی، ورنہ ان تینوں نے بس دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آپ کی تسبیح کہاں ہے قرت؟ ماریا کو دی تھی کچھ دیر پہلے کیفے میں۔ جب اس نے وہ نکالی تھی تو ماریا نے دیکھنے کے لیے لی تھی اور پھر اپنے پاس رکھ لی کہ تھوڑی دیر بعد واپس کر دے گی۔ اچھا، وہ ہر وقت آپ کے پاس ہوتی ہے نا، اس لیے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی اور تبھی اسے احساس ہوا کہ ماریا ان کے ساتھ نہیں تھی۔ رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے ہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری تسبیح۔ میری تسبیح کیا؟ وہ میں کیفے میں بھول گئی۔ اس کی آواز شدید شرمندگی سے بھرپور تھی۔ قرت کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ ماریا، سوری۔ اوف، چلو میرے ساتھ باجی جان، ہم ابھی آتے ہیں۔ اختتام پر باجی جان کو مخاطب کیا اور ان کے ہلتے سر کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی اور ماریا پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالی۔ سوری، اس نے جواب نہیں دیا۔
دل کر رہا تھا وہ تسبیح اسے دل رک رہا تھا وہ تسبیح اسے عزیز ترین تھی۔ ان کے مدرسے کے بڑی باجی جان جو اب لاہور شفٹ ہو گئی تھی، یہ ان کا تحفہ تھی۔ سعودی عرب سے واپسی پر وہ اس کے لیے لائی تھی۔ یہ تسبیح جدہ کی جامع مسجد کے امام صاحب کی ہے۔ وہ اپنے وقت کے ولی اور بہت بڑے عالم تھے۔ یہ سمندر سے نکلنے والے اصلی موتی ہیں جن کو جوڑ کر انہوں نے اپنے لیے تسبیح بنائی تھی۔ ان کے پاس یہ تسبیح پچھلے 20 سال سے تھی۔ اپنے انتقال کے وقت انہوں نے یہ ہمارے شوہر کو دی تھی اور ہمارے شوہر نے ہمیں، اور ہم یہ آپ کو دے رہے ہیں اپنے قابل ترین اسٹوڈنٹ کو۔ وہ سفید رنگ کے موتیوں کی تسبیح تھی۔ وہ موتی اس قدر سفید تھے کہ آنکھیں خیرہ کر رہے تھے، لیکن وہ اسے لینے میں متذبذب تھی۔ یہ آپ کے شوہر کا تحفہ ہے باجی جان، میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ رکھ لیں قرت، یہ ہم آپ کے درس نظام مکمل ہونے پر دینا چاہتے تھے، لیکن تب ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ یہ ہمیں ہمارے عزیز نے دی اور ہم اپنے عزیز کو دے رہے ہیں۔ اور اب وہ تسبیح پچھلے 3 سال سے اس کے پاس تھی۔ ان کی باجی لاہور شفٹ ہو گئی، ان سے رابطہ ختم ہو گیا اور یہ تسبیح اس کے پاس رہ گئی۔ وہ صرف چند دانے نہیں تھے۔ اپنے مشکل ترین دنوں میں اس نے وہ تسبیح اپنے سینے سے لگا کر پڑھی تھی۔ وہ سفید رنگ کے موتی کبھی میلے نہیں ہوئے تھے۔ جانے کیا تلسم سا تھا اس میں؟ ابا سے کہہ کر اس نے اس تسبیح کے اختتام پر ایک چوکور سرے پر اپنا نام لکھوایا تھا، دل سے قریب دل سے عزیز۔ اور اب ماریا اسے کینٹین میں چھوڑ آئی تھی۔ اس کا دل بار بار ڈوب رہا تھا۔ قدم اس قدر تیز تھے کہ وہ ماریا سے بھی کئی قدم آگے نکل گئی تھی، اور یہ اسی تیز رفتاری کا نتیجہ تھا کہ وہ سامنے سے آتے لڑکے سے تیزی سے ٹکرائی اور لڑکھڑا کر نیچے گری۔ کوہنی پر زور کی ضرب آئی تھی۔ اللہ! سامنے کھڑا عیسیٰ بس ہلکا سا لڑکھڑایا تھا اور پھر فوراً سنبھل گیا۔ آنکھیں گھر رکھ کر آئی ہیں کیا؟ ناگواری سے کہتے اس نے جھک کر اپنا فون اٹھا کر سامنے نیچے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ مکمل سیاہ برقعے میں ملبوس، سیاہ دستانے پہنے، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جس پر سامنے دکان سے آتی لائٹ پڑ رہی تھی اور وہ اس روشنی میں چمک رہی تھیں۔ وہ چمکتی آنکھیں، تلسماتی آنکھیں۔ عیسیٰ حیات کو چند سیکنڈ لگے اپنی نظریں ان آنکھوں پر سے ہٹانے میں، اور اب وہ اپنی کوہنی مسل رہی تھی۔ یقیناً اسے چوٹ لگی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ آر یو اوکے؟ باجی نے خواستہ اس سے پوچھا اور ہاتھ ہلا کر ہلکا سا جھکا کر اس کے بازو کو تھاما تاکہ اسے اٹھنے میں مدد دے سکے۔ قرت کو جیسے کرنے لگا۔ ہاتھ مت لگائیں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ اٹھنے لگی، لیکن پاؤں میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ عیسیٰ کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، حالانکہ غلطی بھی آپ کی ہی تھی۔ دیکھ کر چلنا چاہیے تھا محترمہ۔ آواز میں شدید ناگواری سمٹ آئی۔ سب کے سامنے اپنا ہاتھ جھٹکے جانے پر اسے شدید ہدف کا احساس ہوا تھا۔ ضرورت نہیں ہے۔ آواز ہلکی سی بھرا گئی۔ اتنے لوگ اور وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماریا کہاں رہ گئی تھی؟ فائن، بیٹھی رہو یہیں پر۔ شانے اچکاتے عیسیٰ واپس پلٹ گیا۔ اسے کون سا ہمدردی کا دور پڑا تھا تو وہ وہاں کھڑے ہو کر اس کی مدد کرنے لگ جاتا۔ اس کی بلا سے وہ وہیں بیٹھی رہے۔ غلطی خود کی تھی، اور اس کا ہاتھ یوں جھٹکا تھا جیسے… سر جھٹکتے اس نے اپنے اندر پنپتے غصے کو کم کرنا چاہا اور ایک نظر پیچھے ڈالی۔ اس لڑکی کو کوئی سہارا دے کر اٹھا رہی تھی۔ یا اللہ! قرت، دھیان! اس نے چہرہ واپس موڑ لیا۔ ذہن پتہ نہیں کہاں مر گیا تھا۔ اسے بلا کر خود کہیں غائب تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے سہارا دے کر اٹھاتی ماریا فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، بس پاؤں ہلکا سا مڑ گیا ہے۔ تم پلیز اندر جا کر دیکھو میری تسبیح۔ ریلیکس، تم بیٹھو یہاں، میں دیکھتی ہوں، وہیں کہیں پڑی ہوگی۔ قرت کو کینٹین کی پہلی ٹیبل پر بٹھا کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس نے کونے کو تھاما اور اس جگہ کی طرف دیکھا جہاں اس لڑکے سے ٹکر ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ بے اختیار اپنی کلائی کو مسلا جہاں اس لڑکے نے ہاتھ لگایا تھا، یوں جیسے اس کے لمس کو مٹانا چاہتی ہو۔ یہ لو، خواہ مخواہ پریشان ہو رہی تھی، وہیں پڑی تھی۔ ماریا نے تسبیح اس کی طرف بڑھائی اور اس نے جھٹ سے تھام لی۔ دل کو جیسے سکون سا نصیب ہوا۔ شکر اللہ! یا اللہ، واقعی شکر، ورنہ اس نے تو میری جان لے لینی تھی۔ ماریا نے ہاتھ چہرے پہ پھیرا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ تمہارا شکر ادا کرنا بنتا بھی ہے۔ وہ پاؤں پر دباؤ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ درد اب بھی تھا، لیکن خیر تھی۔ چلو گی نا؟ چلوں گی، زیادہ چوٹ نہیں لگی۔
ماریا نے سر ہلا دیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ویسے وہ لڑکا کون تھا جسے ٹکر ہوئی؟ لگ تو بہت ہینڈسم رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ یار بھی میری ٹکر ہوتی اس سے، کاش کیا سین ہوتا نا۔ پتہ ہے جب وہ جا رہا تھا تو کتنی لڑکیاں گھور رہی تھیں اسے۔ ماریا اس لڑکے کے بارے میں کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا، سو وہ غور سے سن نہیں رہی تھی۔ یعنی بتاؤ کیا ضرورت ہے منطق کے قواعد اور صرف کی گردانوں کو رٹا مارنے کی؟ وہی صرف فقہ پڑھائیں نا۔ وہ دونوں رک گئیں۔ نظر پلر کے ساتھ کھڑی لڑکی پر گئی جو آنسو پوچھتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ قرت نے بے اختیار ماریا کو دیکھا، وہ ہنس دی۔ اتنی زور سے بے عزتی کی باجی نے میری پوری کلاس کے سامنے، اب نہیں پڑھی جاتی، صرف صغیر ایک سانس میں تو کیا کروں؟ وہ مسلسل شو شو کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا رباب، بس بھی کرو اب، باقی لڑکیوں کی بھی ہوئی ہے بے عزتی۔ اب کہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی بھی گویا اکتا کر بولی۔ ایسے کیسے؟ وہ تل ملا کر کچھ کہنے لگی، لیکن وہ دونوں آگے بڑھ گئی تھیں۔ اچھا کتنا اچھا وقت تھا قرت؟ اس نے ساتھ چلتی ماریا کو دیکھا، لبوں میں مسکراہٹ ابھری۔ بہت اچھا، جب ہم بھی یوں ہی کسی پلر کے ساتھ کھڑے ہو کر گردان نہ آنے پر روتے تھے۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ چند سال پہلے ہم بھی انہی بچیوں کی طرح تھے، اور چند سال بعد کوئی لڑکی ایسے ہی باہر کھڑی کہہ رہی ہوگی کہ ماہی باجی نے بہت زور سے بے عزتی کی۔ وہ دونوں ہنس دیں۔ میں بے عزتی نہیں کروں، ماریا اترائی۔ اچھا میں ماروں گی۔ قرت نے رک کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا ہنس دی۔ بہت اچھے، بالکل۔ اب تیز چلو، لائبریری 2 بجے بند ہو جاتی ہے ان کی۔ ایک تو بجنے کو ہے بس۔ ماریا اسے ساتھ لیتی تیزی سے چلنے لگی تو اس نے بھی رفتار تیز کر دی۔ نظر یوں ہی پیچھے گھمائی، وہ لڑکی اب ہاتھ گھما کر کچھ کہہ رہی تھی، اور سامنے کھڑی لڑکی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چند سال پہلے کا منظر گزرا، لڑکے ساتھ کھڑی حریم اور سامنے کھڑی قرت۔ کسی حدیث کی سند نہ یاد ہونے پر باجی کی ڈانٹ کی شکایت لگاتی حریم اور افسوس سے سنتے قرت۔ اس نے سر جھٹکا۔ حریم بہت شدت سے یاد آئی تھی اس لمحے، لیکن خیر چند دن بعد وہ وہیں ہوگی اپنے مدرسے سے۔ ہاں بس چند دن بعد۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر آئیں تو عیسیٰ دراز کھولے اپنا پاسپورٹ چیک کر رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کے آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تو تم نے واقعی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ شانے اس کہہ کر اس نے پاسپورٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم رک نہیں سکتے عیسیٰ، تم رک جاؤ۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ عیسیٰ، شہوا بے تابی سے آگے بڑھی اور یکدم اسے گلے لگا لیا۔ عیسیٰ جیسے پل بھر کو ساکھ رہ گیا۔ ایسے مت کرو، تم ہمیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ موم، قدرے ضبط سے انہیں خود سے الگ کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ فیصلہ بدلا بھی تو جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کس کے لیے بدلوں؟ ہمارے لیے؟ آپ دونوں کے لیے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اس کی ہنسی میں گھلا کرب شہوار نے صاف محسوس کیا تھا۔ ہاں ہمارے لیے، اپنے موم ڈیڈ کے لیے۔ ان کی آواز کا کرب آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ شہوار نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ موم ڈیڈ، رائٹ؟ آپ کو وہ 5 سالہ عیسیٰ یاد ہے موم، جسے آپ روتا ہوا چھوڑ کر گئی تھیں اور جو آپ کے پیچھے دروازے تک بھاگتا ہوا گیا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے۔ اس دن زندگی میں پہلی بار گرا تھا، میرے سر پہ چوٹ آئی تھی، مجھے ڈرائیو وے پر پڑا اپنا خون بھی یاد ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ نہیں، آپ کو یاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن آپ وہاں نہیں تھیں۔ مجھے ہاسپٹل ملازم لے کر گئے تھے، واپس بھی ملازم لے کر آئے تھے۔ آپ میری زندگی کی پہلی چوٹ میں میرے ساتھ نہیں تھیں۔ میں نے اس کے بعد اپنی زندگی کی ہر چوٹ سے آپ کو دور کر دیا۔ عیسیٰ، وہ دکھ سے کہتے آگے کو ہی۔ عیسیٰ ہاتھ اوپر اٹھاتے 2 قدم پیچھے ہوا۔ رکیں ابھی، مجھے آپ کو کچھ اور بھی یاد دلانا ہے، بلکہ بتانا ہے، کیونکہ تب آپ سننے کے لیے موجود نہیں تھی۔ جب 9 سال کی عمر میں نے آپ کو ٹی وی پر آرفنیج کے بچوں کو گلے لگاتے دیکھا تھا، تو کیا آپ کو احساس ہوا تھا موم کہ آپ کے گھر میں بھی ایک بچہ ہے جسے آپ کے لمس کی ضرورت ہے، جسے شاید یہ بھی نہیں یاد کہ آخری مرتبہ آپ نے کب اسے گلے لگایا تھا؟ اس کی آواز کی اذیت محسوس کرتے شہوار کا دل پھٹنے لگا۔
آئی ایم سوری عیسیٰ. سوری؟ وہ جیسے یہ لفظ سنتے تیش میں آیا تھا. آنکھوں میں شدید جلن ابھری. یہ لفظ کہنے اور سننے کا وقت گزر چکا مام. میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال آپ دونوں کی وجہ سے ضائع کر دیے. آپ دونوں کی دولت اور شہرت کی خواہش کی وجہ سے میں نے اسکول میں پوزیشنز لینا چھوڑ دیں کیونکہ انہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے میرے پاس میرے پیرنٹس نہیں تھے. میں نے دوست بنانے چھوڑ دیے کیونکہ میں لوگوں کو کھونے سے ڈرتا تھا. دادا کی ڈیتھ کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا کیونکہ یہاں اب میرا کوئی نہیں تھا. اور اب جب میں لوگوں کے بغیر رہنا سیکھ چکا ہوں تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے اور ڈیڈ کے لیے یہاں رک جاؤں؟ آپ مجھ سے اس شے کی توقع کیسے کر سکتی ہیں جو آپ دونوں میرے لیے نہیں کر سکے؟ جو ہم نہیں کر سکے وہ تم کر دو عیسیٰ. ہم تمہیں کھو کر پچھتا رہے ہیں. تم کیوں یہ پچھتاوا مول لینا چاہتے ہو؟ وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئیں. عیسیٰ نے زندگی میں پہلی بار ان سے شکوہ کیا تھا اور شہوار نے سوچا اچھا تھا جو وہ اب تک خاموش تھا. میں نہیں پچھتاؤں گا، کم از کم اب نہیں. آپ دونوں کو بھی تو احساس ہو جس انسان کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب وہ آپ کے پاس نہ ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایسا مت کرو عیسیٰ، خدا کے لیے مت کرو. خدا؟ میرے پاس تو میرا خدا بھی باقی نہیں رہا. مام، آپ مجھے اس کا واسطہ کیسے دے سکتی ہیں؟ وہ تھک کر بیٹ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا. عیسیٰ، شہوار کو صدمہ ہوا. میں بچہ تھا. آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ عیسیٰ، کوئی خدا ہے جس کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی خدا ہے جس کے لیے عبادت کی جاتی ہے. مجھے کسی نے نہیں کہا نماز پڑھو. آپ نے بھی نہیں. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ قرآن پڑھو. ڈیڈ نے بھی نہیں. میں جان ہی نہیں پایا کہ مجھے یہ سب خدا کے لیے کرنا ہے. کبھی آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ عیسیٰ تمہیں نماز آتی ہے؟ مجھے اپنی نمازوں کی تعداد بھی نہیں یاد. اس لیے نہیں کہ وہ بہت زیادہ، اس لیے کہ وہ اتنی کم ہے کہ مجھے انہیں شمار کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. میں نے سگریٹ پینی شروع کر دی. وہاں لندن میں نے ڈرگس بھی لینی شروع کی تھی. آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں وہاں 2 مہینے ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں رہا ہوں. آپ دونوں کی وجہ سے میں نے ہر کسی کو خود سے دور کر دیا مام. مجھے لگا جو مجھے عزیز ہوگا وہ مجھے چھوڑ جائے گا. اس ڈر نے میرا ہر عزیز مجھ سے چھین لیا، خدا کو بھی. اس کی آواز پہلی مرتبہ کانپی، پہلی مرتبہ ٹوٹی. شہوار کی زبان گنگ ہوئی تھی. یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے شہرت کا پیچھا کرتے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ ان کی نظریں نیچے بیٹھے عیسیٰ پر گئیں. وہ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں. شہوار کو یاد آیا اس کے سسر نے عیسیٰ کے کمرے میں چند اسلامک پینٹنگز لگوائی تھیں. وہ دنیا کے بہترین مصوروں کے فن پارے تھے. وہ سب پوچھنا چاہتی تھیں وہ سب کہاں ہیں، لیکن وہ نہیں پوچھ سکیں. بہت سے سوال وہ اب نہیں پوچھ سکتی تھیں. عیسیٰ، ہم بھول جاتے ہیں نا وہ سب، نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. تم ہمیں معاف کر دو. نئے سرے سے سب شروع کرتے ہیں بچے. ان کا تھکا لہجہ تھکا سا تھا. عیسیٰ نے سر گھما کر شہوار کو دیکھا. مجھے میرا بچپن لوٹا دیں مام. وہ 5 سال کا عیسیٰ واپس لا دیں. ہم سب نئے سرے سے شروع کر لیتے ہیں. شہوار لاجواب ہو گئی. وہ تھوڑی دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر تلخی سے مسکراتے ہوئے اٹھا. نہیں لا سکتی نا؟ اس لیے سب نئے سرے سے شروع نہیں ہو سکتا مام. میں اب وہ عیسیٰ نہیں رہا اور نہ ہی کبھی بنوں گا. اس لیے پلیز مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں. اس نے ایک آخری نظر شہوار پہ ڈالی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور دروازہ کھولا. دروازے کے پاس حیات صاحب کھڑے تھے، سفید چہرہ لیے اسے دیکھتے ہوئے. وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا. عیسیٰ حیات نے اپنا بچپن، ملازموں، ٹین ایج کا وقت، دادا اور جوانی تنہائی میں گزاری تھی. وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوتی ہے سوائے آسائش مہیا کرنے والے ماں باپ کے. عیسیٰ کی پیدائش کے بعد شہوار کو دوسری اولاد نہیں ہوئی تھی. انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں تھی. ان کے نزدیک عیسیٰ کافی تھا، لیکن عیسیٰ کے لیے وہ کافی نہیں تھی. اسے ماں اور باپ دونوں چاہیے تھے. شہوار عیسیٰ کی پیدائش کے بعد 5 سال تک گھر میں مصروف رہیں. شہوار عیسیٰ کی پیدائش کے بعد 5 سال تک گھر میں مصروف رہیں اور 5 سال بعد باہر کی دنیا میں ایسی گم ہوئیں کہ انہیں عیسیٰ یاد ہی نہ رہا. حیات شروع سے ہی بزنس میں حد سے زیادہ انٹرسٹڈ تھے. ان کے نزدیک عیسیٰ کو رات کے وقت تک آ کر ملنا کافی تھا. ان دونوں کی اپنی اپنی دنیا تھی اور فی الوقت اس دنیا میں عیسیٰ کی گنجائش نہیں تھی. عیسیٰ ماں باپ سے دور ہوتا ہوتا آہستہ آہستہ ہر کسی سے دور ہو گیا. اس کے ذہن میں بچپن سے کھونے کا خوف بیٹھ گیا. شہوار نے اسے قرآن پڑھانے کے لیے گھر پہ قاری ٹھہرا دیا. وہ بیزاری سے پڑھتا. عیسیٰ، اس طرح کیسے پڑھو گے قرآن؟ شہوار نے ایک دن اس سے جھنجھلا کر پوچھنے لگی. مجھے نہیں پڑھنا.
سینے پہ بازو باندھے 8 سالہ عیسیٰ نے تڑق کر کہا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیوں پڑھوں؟ کیونکہ سب پڑھتے ہیں۔ سب کیوں پڑھتے ہیں؟ شہوار اسے دیکھ کے رہ گئی۔ وہ اسے کیا جواب دیتی؟ عیسیٰ نے قرآن چھوڑ دیا۔ شہوار اور حیات نے کچھ نہیں کہا۔ ان کا خیال تھا شاید اسے کچھ وقت اکیلے گزارنے دیا جائے تاکہ وہ میچور ہو سکے، وہ سمجھ نہ سکے کہ اسے اکیلا نہیں سب کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ الٹا سیدھا کام کرتا جس سے اس کے ماں باپ اسے توجہ دیں، چاہے اسے خود کتنا نقصان کیوں نہ ہو۔ 10 سال تک وہ مینٹلی اس قدر ڈسٹرب ہوا کہ اس کے اسکول میں سب اسے پاگل سمجھنے لگے۔ وہ پاگل نہیں صرف تنہا تھا، گھر میں ملازموں کی فوج تھی، پیسے کی ریل پیل تھی، کچھ نہیں تھا تو اس کے ساتھ وقت گزارنے والا ساتھی۔ اس نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر عیسیٰ؟ حیات اور شہوار ایک دن اسے سامنے بٹھا کر پوچھنے لگے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسکول کیوں نہیں جانا؟ مجھے نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا تو بس نہیں پڑھنا، منہ پھلایا قطرہ غصے سے کہا۔ وہ دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ حیات نے کچھ دن سے اس کا گھر سے باہر نکلنا مکمل بند کر دیا تھا۔ انہیں سیکیورٹی تھریٹس ملے تھے۔ ایسے کیسے پڑھائی چھوڑ دو گے؟ اب کہ وہ بیوش سے میں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا۔ آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہا تو میں گھر چھوڑ کر چلے جاؤں گا۔ وہ چلا کر کہتے وہاں سے چلا گیا۔ یہ اتنا عجیب کیوں ہو گیا ہے شہوار؟ انہوں نے اکتا کر بیٹی شہوار سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم؟ تو معلوم کرو، گھر پر کچھ وقت گزارو اس کے ساتھ۔ میں ہی کیوں، آپ کا بھی بیٹا ہے وہ تڑک کر کہتی اٹھ گئیں۔ حیات پیچھے کھڑے کچھ بڑبڑا کر رہ گئے۔ نہ ان دونوں نے اپنی مصروفیات چھوڑی، نہ عیسیٰ نے اسکول جانا شروع کیا۔ اس کی اس تنہائی کو دیکھتے ہوئے اس کے دادا اسے اپنے ساتھ گاؤں لے گئے۔ وہ 5 سال ان کے پاس رہا اور یہ 5 سال اسے آج بھی یاد تھے۔ تمہارے ماں باپ پیسے کی دوڑ میں اندھے ہو کر دوڑ رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب وہ پچھتائیں گے۔ اس دن کا انتظار کرو، دیکھنا وہ تمہیں واپس مل جائیں گے۔ دادا اکثر اسے کہتے تھے۔ وہ ان سے کہنا چاہتا تھا کہ اسے وہ لوگ آج اپنی زندگی میں چاہیے۔ اسے اپنے والدین کے پچھتاووں سے نہیں، ان کی محبت اور وقت سے غرض تھی۔ دادا کے ساتھ زندگی کچھ پرسکون ہو گئی۔ وہ گاؤں میں رہتے تھے، اپنی بڑی ساری حویلی تھی، وہاں لوگ تھے، سکون تھا۔ اس کے نئے دوست بن گئے اور وہ کچھ حد تک ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے خود عیسیٰ کو گھر پر قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ بچے سیکھنے کے دور میں ہوں تو انہیں مارنا نہیں سمجھانا چاہیے۔ وہ اس پر توجہ دینے لگے۔ وہ غلط پڑھتا تو تصحیح کرتے، صحیح پڑھتا تو شاباشی دیتے، اسے نماز سکھاتے، اپنے ساتھ پڑھاتے۔ جو غلطی انہوں نے حیات کے وقت کی تھی وہ عیسیٰ پر نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ دادا کے دوست طاہر انکل اس سے ہر ہفتے ملنے آتے، وہ ان کے ساتھ گھومنے جاتا، وہ اسے باتیں کرتے، اس کی باتیں سنتے۔ غیر محسوس طریقے سے وہ اس کا علاج کر رہے تھے۔ اس نے اسکول جانا دوبارہ شروع کر دیا، دادا کے پاس قرآن پڑھنا بھی شروع کر دیا، ان کے ساتھ روز نماز پڑھنے بھی چلا جاتا۔ حیات اور شہوار نے شروع میں اس کے وہاں رہنے پر احتجاج کیا تھا۔ اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی بابا۔ نہیں ہوگی، ملازم روز اسے شہر کے اسکول چھوڑ آتا ہے۔ اتنا سفر نہ اسے تھکا رہا ہے نہ مجھے۔ وہ اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے رہے گا؟ حیات جھنجھلا گئے۔ جیسے ماں باپ اس کے بغیر رہ رہے ہیں، تم دونوں وہاں اس کے ساتھ ہوتے ہو ہر وقت۔ شہوار نے پہلو بدلا۔ آپ بزرگ ہیں، اس کا خیال کیسے رکھیں گے؟ شہوار نے آپ کے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ میں رکھ سکتا ہوں خیال، تم دونوں مجھے اور میرے پوتے کو اکیلا چھوڑ دو۔ بابا مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ڈیڈ۔ عیسیٰ سب اسپاٹ سے تاثرات سے اس کے سامنے آیا۔ تم بیچ میں مت آؤ عیسیٰ، آپ بیچ میں مت آئیں۔ میں دادا کے ساتھ خوش ہوں، آپ لوگ بھی یہاں آ جائیں، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ وہ دب دب کرتا چلا گیا۔ شہوار اور حیات صرف وہیں بیٹھے رہ گئے۔ وہ جب 15 سال کا تھا تو دادا کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس دن وہ بند کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں رویا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے عزیز ان سے چھن جاتے ہیں۔ اسے صحیح ڈر تھا۔ دادا کی وفات کے بعد وہ ایک بار پھر تنہا ہو گیا اور پھر او لیول کے بعد حیات نے اسے انگلینڈ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہاں بھی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتا ہوں ڈیڈ، مجھے نہیں جانا، وہ قطعی انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ یہاں کر لی تم نے اسٹڈی کمپلیٹ؟ حال دیکھا ہے اس ملک کے ایجوکیشن سسٹم کا؟ انہوں نے استحصائی سر جھٹکا۔ مجھے آپ دونوں کے ساتھ رہنا ہے، پلیز مام، پلیز ڈیڈ، ڈونٹ ڈو دس۔ 5 سال بعد اس نے ایک بار پھر ان کی منت کی۔ وہ تنہائی سے خوف زدہ تھا۔ ہم بھی تو تم سے دور رہیں گے نا بیٹا، یہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ مجھے نہیں چاہیے بہتر مستقبل، آپ دونوں ایسا کر کے مجھے کھو دیں گے۔ اس نے روتے ہوئے آخری بار
جیسے اپنے ماں باپ کو تنبیہ کی تھی، تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو، کچھ عرصے بعد تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے لیے کتنا بہترین فیصلہ کیا تھا، کچھ عرصے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا ڈیڈ کہ آپ لوگوں نے اپنے لیے کتنا بدترین فیصلہ کیا ہے۔ وہ کوہنی سے آنسو پوچھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ ایسا چاہتے تھے تو ایسا ہی صحیح، وہ ان کی زندگی سے چلا جائے گا، اور وہ چلا گیا۔ یوں 16 سال کی عمر میں وہ انگلینڈ آ گیا۔ جانے وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، لیکن اس نے کر لیا تھا۔ انگلینڈ میں وہ بابا کے کزن فیض انکل کے گھر رہا۔ وہ یہاں ڈاکٹر تھے اور ان کا اپنا ہاسپٹل تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ یہیں رہائش پذیر تھے۔ جب تک وہ فیض انکل کے گھر رہا سب نارمل رہا، لیکن 18 سال کا ہوتے ہی اس نے حیات سے اپنے لیے علیحدہ اپارٹمنٹ مانگا۔ مجھے پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، ان کے گھر میں اسٹڈی صحیح سے نہیں کر پاتا، اور حیات نے اس کی بات مان لی، وہ اس کے لیے ہی تو کما رہے تھے۔ اسے علیحدہ اپارٹمنٹ ملا تو اس نے جیسے پوری دنیا سے کنارہ کر لیا۔ سارا دن یوں ہی پڑے رہتا، باہر سے کھانا منگواتا، گیمز کھیلتا یا ڈرگس لے کر ہوش سے بیگانہ ہو جاتا۔ گریڈز جو خراب ہوئے سو ہوئے، اس کی خود کی طبیعت بھی بگڑ گئی۔ انہی دنوں فیض انکل اس سے ملنے آئے اور اس کی حالت دیکھ کر انہیں جیسے دھچکا سا لگا۔ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر الٹا لیٹا تھا، ادھ کھلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سانس آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور ارد گرد بکھری سفید پڑیاں انہیں جیسے لمحوں میں سارا قصہ سمجھ میں آیا تھا۔ وہ اگلے 2 دن ہاسپٹل میں رہا۔ تیسرے دن فیض انکل اسے اپنے گھر لے آئے۔ میں نے حیات یا بھابھی کسی سے تمہارے ڈرگس کا لینے کا ذکر نہیں کیا۔ وہ پریشان ہو جاتے اور ممکن تھا تمہیں واپس بلا لیتے۔ اب یہ فیصلہ تم خود کرو عیسیٰ، کیا تم اس حالت میں ان کے سامنے جا سکتے ہو؟ وہ اس حالت میں ان کے سامنے جا سکتا تھا، وہ انہیں دکھا سکتا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا کیا حل کر دیا ہے، لیکن اس صورت میں فیض انکل صحیح تھے۔ وہ یقیناً اسے پاکستان واپس بلا لیتے، اور وہ کم از کم اب واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ڈرگس چھوڑ دی۔ 2 مہینے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رہ کر وہ واپس یونیورسٹی چلا گیا۔ تم تو یوں غائب ہوئے دنیا سے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ انکل آنٹی نے کتنی کالز کی، کچھ خبر بھی ہے؟ زین نے اس کی 2 مہینے کی غیر موجودگی پر اسے لتاڑا۔ اس نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ 2 مہینے کے لیے کہیں گھومنے جا رہا ہے۔ کہاں، یہ اس بے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ فیض انکل کو بھی اس نے بتانے سے منع کر دیا تھا۔ آ گیا ہو نا واپس، دماغ مت کھاؤ اب۔ وہ بیزار ہوا۔ ماں اور ڈیڈ کو اس کی فکر ہو ہی نہ جائے، وہ کبھی اس کے لیے پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ غلط تھا۔ اگلے 2 دن میں شہوار اور حیات انگلینڈ میں تھے۔ عیسیٰ کی 2 مہینے کی غیر موجودگی میں ان کے دل پر جو بیتی تھی وہ بیان کرتے ہوئے شہوار بار اس کے چہرے کو چھوتی، اپنے آنسو صاف کرتی اور پھر ہنس دیتی۔ اب تم واپس چلو عیسیٰ، جتنا پڑھنا ہے پاکستان میں پڑھ لینا۔ وہ اسے ساتھ لگائے بیٹھی تھی، اور وہ جو کب سے بیزار بیٹھا تھا حیرانی سے انہیں دیکھا۔ میں اب یہیں رہوں گا مام، آیا آپ کی مرضی سے تھا، لیکن جاؤں گا اپنی مرضی سے۔ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس کے والدین نے کہا اس کے ماں باپ نے کیا اسے کھلونا سمجھ رکھا تھا؟ جب چاہا انگلینڈ بھیج دیا، جب چاہا واپس بلا لیا۔ پھر شہوار اور حیات کے لاکھ سمجھانے کے اور کوشش کے باوجود وہ ان کے ساتھ واپس نہیں گیا۔ اس نے ان سے رابطہ رکھنا تقریباً کم کر دیا۔ وہ لوگ فون کرتے تو وہ کال کاٹ دیتا، ملنے آتے تو وہ کسی دوسرے شہر چلا جاتا۔ اس نے زین اور عمار کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں رکھی۔ پڑھائی بھی یوں پوری کی جیسے کوئی بوجھ ہو جو اسے سر سے اتارنا تھا۔ اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد زین اور عمار واپس چلے گئے اور وہ وہیں رک گیا۔ اب تو واپس آ جاؤ عیسیٰ، شہوار کال پر اسے کہہ رہی تھی۔ جب موڈ ہوگا آ جاؤں گا۔ اس کا موڈ 1 سال تک نہ بنا۔ وہ یوں ہی گھومتا رہا، کلبس جاتا، پارٹیز کرتا اور پورا دن گھر میں پڑا رہتا۔ پھر اسی روٹین پر سے اکتا کر وہ ایک دن اچانک واپس پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر بھی اس کا وہی معمول رہا۔ وہ اکثر گھر سے غائب رہتا، کئی دن بعد واپس آتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شہوار اور حیات کا دل کرتا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ اس کے دادا صحیح کہتے تھے، اس کے مام ڈیڈ کو پچھتاوا ہوگا، لیکن اب عیسیٰ کو نہ ان سے غرض تھی نہ ان کے پچھتاوے سے۔ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 1 آف نہل بائے فاطمہ نور۔